نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 172 سے آنورڈز لفظی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اس لفظ کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسے آپ فی الحال ایسے ہی یاد کر لیجئے، تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں اس کے ہر حصے کہ یہ یا کے بارے میں تو یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، اسے حرف ندا کہا جاتا ہے۔ عربی میں بہت سے ایسے حرف ہوتے ہیں جن سے کسی کو پکارا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جن سے قریب سے پکارا جاتا ہے، بعض ایسے حروف ہیں جن کی مدد سے دور سے پکارا جاتا ہے، یا سے دونوں میں اس کی مدد سے دونوں قریب یا دور دونوں طرح سے پکارا جا سکتا ہے۔ باقی ایو پھر ہا، بس فی الحال یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ فی الحال جب بھی یہ لفظ آئے، ایک تو اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اور پھر ہوشیار ہونا ہے، الرٹ، کانشیس، کہ بہت اہم، ہر حکم اہم ہے، لیکن جب اس طرح سے پکار کر کوئی حکم اس کے بعد آئے تو وہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو اللہ زینہ اسم ہے، اللہ زی کی جمع وہ لوگ جو آمنو، اس کا آپ بس یہ ضرور یاد رکھیں کہ میم پر زبر ہو تو یہ فعل ماضی ہوگا، وہ ایمان لائے۔ میم کے نیچے زیر ہو تو فعل امر ہوگا، تم سب ایمان لاؤ، اور یہ واو تو ہے ہی جمع کی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سیدھا سادہ یہ بھی ہے کہ واو الف کے ساتھ جو پہلا حرف ہے وہ حرکت والا نظر آ رہا ہے، تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ فعل ماضی ہوگا۔ واو الف کے ساتھ پہلا حرف یعنی سب سے پہلے الف خالی ہے اور اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہے تو یہ زیادہ تر فعل امر ہوگا، لیکن یہ جو میں نے آپ کو دو نشانیاں اس وقت بتائی ہیں یہ بعض دفعہ ایکسچینج بھی ہو سکتی ہیں۔ جو میں نے فعل امر کی بتائی ہے کبھی کبھار فعل ماضی اس شکل میں ملے گا، اور جو میں نے ابھی فعل ماضی کی بتائی ہیں کبھی کبھار آپ کو فعل مضارع اس طرح سے تو نہیں، لیکن آپ کو اس کا پہلا حرف کوئی نہ کوئی حرکت والا مل سکتا ہے۔ تو ایکسیپشن کے لیے ہمیشہ تیار رہا کریں۔ جو آپ سے میں شیئر کرتی ہوں وہ باتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر پائی جاتی ہیں آپ کے سامنے قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ وہ سب سے پہلے سیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے، کور کر لیں گے، تو اس کے علاوہ تھوڑی رہ جاتی ہیں، وہ جب کبھی آیا کریں گی تو وہ بیسک چونکہ آپ یاد کر چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے، تو جب کوئی نئی بات اس طرح سامنے آتی ہے تو وہ اٹریکٹ بھی زیادہ کرتی ہے اور جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے ہمارے پاس اس وقت موازنہ کرنے کے لیے کچھ موجود ہوتا ہے جو ہم نے پہلے سے یاد کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بیسک ہی نہیں یاد کی تو جب کوئی نئی آئے گی تو بالکل آپ کو یہ خلط ملط، وہ کنفیوژن سی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب دیکھتے ہیں کیا حکم ہے۔ قلو، اور یہ جو اس طرح واو نظر آ رہی ہے نا، واو نون میں جیسے یہ ہے، یا واو الف میں، یہ واو جمع کی ہوگی زیادہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ جمع ہیں۔ باقی پھر رہ جاتا ہے جی کہ وہ کون سے جمع ہیں، جو حاضر ہیں یا جو غائب ہیں، تو اور مذکر ہی ہوں گے یہ زیادہ تر، بس حاضر اور غائب کا دیکھنا ہے۔ وہ واو نون کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا آپ کو آرام سے۔
انشاءاللہ یا ہوگا تو واؤ کا مطلب ہے کہ جمع ہے، یا کا مطلب ہے کہ مذکر اور غائب ہے. اور اگر یہاں تا ہوتی تاکلونا تو واؤ کا مطلب ہے کہ جمع، اور تا کا مطلب ہے کہ مذکر اور حاضر. یہ چیزیں ایسا ایسا پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بعض دفعہ یہ صرف مذکر ہی ہوگا اس سے مراد، بعض دفعہ صیغہ مذکر کا ہوگا، اس میں مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. اب جیسے یہ ہے آمنو، ویسے یہ مذکر کا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو کام کرنے والا ہے نا، جو فاعل ہے، واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جمع ہے، اور میم پر زبر کا تو میں نے ویسے ہی بتا دیا کہ وہ فعل ماضی ہے. تو یہ جمع ہے، مذکر ہیں، تو وہ ایمان لائے. اب وہ کون ہے؟ غائب ہے. تو جمع مذکر غائب. اب میں چھوٹی چھوٹی اگر ٹرمینالوجی اگر اس طرح کی بول دوں نا، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب، تو اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی زیادہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور کبھی میں بھی سکپ کر دوں گی، کبھی نہ بھی سمجھ آیا آپ کو، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ واؤ جو ہے یہ زیادہ جمع کی ہی ہوگی. اور ہاں، اب یہ کہ وہ ایمان لائے، یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے، تو اب اس میں یہ ہے مذکر کا، لیکن اس میں مؤنث بھی شامل ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی صرف مذکر مراد ہوں گے، کبھی مذکر کہہ کر اس میں مذکر مؤنث دونوں. جیسے دیکھیں اردو میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا، مذکر کا صیغہ حاوی ہے، اس کے لیے خاص ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ جو چیز کسی طرح سے پاورفل ہے نا، وہ پھر زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھا جائے گا، وہ استعمال ہوگی، لیکن مراد اس کے علاوہ بھی ہوگی. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو مرد حضرات بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ مہمان آ گئیں اللہ کہ ساری خواتین ہوں، پھر بھی ہم کم کہتے ہیں. تو جو مکس ہوتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں جی مہمان آ گئے، تو بولتے کہتے ہیں مذکر ہے، اندر مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. تو یہ کبھی کبھار کوئی ضرورت پڑے گی تو میں بتا دوں گی کہ یہاں پر صرف مذکر مراد ہے، یہاں پر مذکر مؤنث دونوں. تو باقی میں نے ابھی اس طرح سے ویسے یہ ٹچ نہیں کیا تھا، آج پہلی دفعہ ٹچ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ نیا گرامر کی بات کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آئے گی. اور ابھی یہ جو مذکر مؤنث والا میں نے ذکر کیا، اس کا خاص ایک نام ہے، لفظ ہے، وہ میں بھی ذکر نہیں کروں گی، آگے چل کے ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں تک کلیئر ہو جانا چاہیے. آگے ہے جی کلو. یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح یاد کریں. یہ تھوڑا ایکسیپشنز میں سے ہے. حروف مادہ نوٹ کر لیں، حمزہ کاف لام، یہ ہوتا ہے کھانا. تو کلو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جی کہ جو میں نے بتایا ہے واو الف کے ساتھ پہلا حرف حرکت والا ہے، تو یہ تو ماضی ہوگا. اور اگر یہاں پہ خالی الف ہوتا پہلا اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہوتا تو فعل امر ہوتا. لیکن میں نے ابھی ابھی پیچھے ذکر کیا کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اب اس کی شکل چاہے فعل ماضی جیسی لگ رہی ہے، لیکن یہ فعل امر ہے. تو تم سب کھاؤ، کل ہوتا تم ایک کھاؤ، تم ایک مرد، اور کلو تم سب مرد کھاؤ. تو اگر یہ نقطے والا کاف ہوتا قل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہہ دو. اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ قل تم ایک مرد کہہ دو، اور قولو ہوتا ہے تم سب مرد کہہ دو. مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، اس لیے میں ابھی اس کو رہنے دیتی ہوں، سمپل شیئر کر دیتی ہوں. اچھا جی، اب یہ جو کاف ہے جو باریک ہے ڈنڈے والا، جس طرح بھی آپ اسے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ کل آئے تو تم ایک مرد کہ تم کھاؤ ایک سے کہا جا رہا ہے، اور یہ لفظ آئے تو زیادہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ. اور ظاہر ہے یہاں پہ صرف مرد نہیں، مرد عورت دونوں مراد ہیں. دیکھیے صیغہ یہ مذکر کا ہے. مؤنث کے کم آتے ہیں، جب کبھی آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی. باقی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب ماضی کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے ضمائر ہیں وہ 14 ہیں. اچھا، اب یہ جو فعل امر ہوتا ہے نا، یہ اس میں دو طرح کے صیغے آپ کے سامنے آئیں گے. ایک تو 6 ہوں گے ایسے جس میں ڈائریکٹ آرڈر کیا جا رہا ہے، جو حاضر ہوتے ہیں. اور ہم اردو میں پڑھتے بھی تھے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ حکم اسے دیا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے. تم اٹھو، تم ادھر آؤ، تم کھاؤ، تم پیو، تم ادھر جاؤ. تو جو سامنے موجود ہے وہ ایک ہے یا زیادہ، مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک ہے، تو 6 اس کے ایسے ہوتے ہیں.
ہاں اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ فعل امر نہیں ہوتا، اور باقی سارے سیگے وہ وہی والے ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ جب کبھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، پیچھے گزرا تھا میں نے ذکر نہیں کیا، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے جی کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، اسے ایک مرد کو چاہیے کہ یہ کرے، اسے ایک عورت کو چاہیے کہ یہ کرے، ان سب کو چاہیے کہ یہ کرے، مجھے چاہیے کہ میں یہ کروں. تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے، ڈائریکٹ حکم نہیں دیا جاتا، اس میں کچھ اور اس کی شکلیں، اس کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی آئے گا تو آپ سے شیئر کر دوں کہ آج پہلی بار ذکر کر رہی ہوں. جتنی سمجھ آئی ہے کافی ہے، جو نہیں آئی ابھی بہت سفر رہتا ہے، بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بس ریگولر رہنا ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بخش علم عطا کریں، آپ کا سینہ کھول دیں، آپ کو استقامت عطا کریں. چلیے جی، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، وہ سب سٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں جنہوں نے پچھلے ہفتے کا جو سبق ہے اس کی تکرار کی ہے پورا ہفتہ ہر روز. باقی سب نے کوشش کی ہے تو وہ سب کے لیے دعائیں، لیکن اگر کسی نے ہر روز بلا ناغہ کی ہے تو وہ اسپیشل ہینڈ آپ ریز کیجئے. مریم عباسی ماشاء اللہ، روبینہ جمشید صاحبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السابقون الاولون ماشاء اللہ، نورین اشفاق صاحبہ. چلے جی، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، وقت میں، ہر چیز میں آپ کی برکت دیں. اسی طرح محنت کریں. تو اب آگے بڑھتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو جانا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بعض یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو، کلو تم سب کھاؤ، مین طیبات، مین حرف ہے، طیبات تو یا با حروف مادہ یہ اسم ہے، طیبات میں سے پاکیزہ چیزیں. پیچھے میں بہت تفصیل سے یہ آپ سے یہ جب حلالن طیبہ کا ذکر آیا تو اس لفظ کو ہم دیکھ چکے ہیں. پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ما بامانا جو آیا ہے، رزقناکم، رزقنا. چلے جی ہینڈ ریز کریں. رزقنا یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ گروپ سے جڑی ہوئی ہیں. آپ کے جو ذہن میں آتا ہے، جو آپ کے دل میں آتا ہے، غلط بھی آتا ہے، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ غلط ہے، پھر بھی لکھیں. بالکل نہیں گھبرائیں. نہ یہاں کوئی آپ کو ڈانٹا جائے گا، نہ کوئی آپ کو یہاں انعام مل رہا ہے. یہ تو آپ سیکھنے کے لیے آئی ہیں. مریم عباسی نے لکھا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. جی کوئی اور بتانا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، شاباش شاباش. اچھا، اس کے حروف مادہ کی کوشش کوئی کر سکتا ہے؟ رزقنا. اور ایک اور بات بھی کہ اس میں جو نون الف نا ہے، جی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، فعل ماضی میں جب یہ نون الف نا اٹیچ ضمیر آتی ہے تو یہ فاعل بن کر بھی آ سکتی ہے، مفعول بن کر بھی آ سکتی ہے. رازا قاف. ماشاء اللہ، یاسمین بیٹی نے بھی، مریم بیٹی نے بھی. شاباش، ایکسیلنٹ. کوشش کیا کریں، حروف مادہ پک کیا کریں، اور جو میں بتاتی ہوں وہ لکھا کریں، اور کم از کم ٹیسٹ میں آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یا چلیں ساتھ ساتھ بھی. اور بہت سارے تو اتنے آسان ہیں اردو میں پتہ چل رہے ہیں. اچھا جی، یاسمین بیٹی کہہ رہی ہیں کہ یہ نا جو ہے ان کو یہ مفعول لگ رہا ہے. اچھا، کوئی اور بتانا چاہیں تو. اور ہاں، آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں ٹیسٹ بھی اناؤنس کروں گی، اور اس کا پورا ایک ہفتہ ٹائم ہوگا اگلی کلاس سے پہلے پہلے تک. میرا خیال ہے 115 آیات ہوئی تھی، تو اگلی 15 کا دیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی مریم بیٹی نے ٹھیک بتایا، ماشاءاللہ. باقی سب بھی نوٹ کر لیجئے. رزقنا، را زا قاف حروف مادہ ہیں، اور فعل ہے، فعل ماضی ہے. اس طرح یہ جو نون الف نا میں بتا دوں، اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے، فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے. جی نجمہ باجی ٹھیک بتایا آپ نے، یہ فعل ہے اور فعل میں فعل ماضی ہے. اور اس میں مزید میں نے پوچھا کہ یہ نون الف نا کیا ہے، کیونکہ یہ اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ جڑ کر آتا ہے. فعل کے ساتھ بھی آتا ہے، ماضی کے ساتھ بھی، مضارع کے ساتھ بھی. ماضی کا نوٹ کر لیں. جب ماضی کے ساتھ
ماضی کے سیغے کے ساتھ نون الف نہ لگ کر آئے، وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی۔ پتہ کیسے چلے گا؟ اس نون الف نا سے پہلا حرف اگر ساکن ہو جیسا کہ یہ ہے تو یہ فاعل بنے گا، ہم نے رزق دیا، ہم نے عطا کی۔ اور یہ جو کم ساتھ لگی ہوئی ہے نا اٹیچ ضمیر، جو ویسے اکیلی ہو تو انتم ہوتی ہے، اور اس طرح کسی کے ساتھ جڑ کے آئے تو کم، اور کبھی کبھی اس انتم کی یہ شکل بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شکل جب ہوتی ہے تو عام طور پہ وہ فاعل کام کرنے والا یہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے رزق دی کم تم سب کو، جمع مذکر حاضر۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی یا جو ہم نے تمہیں رزق دی اس میں سے۔ تو تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے۔ وہ آگے بھی تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت کریمہ میں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، واو حرف ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ واو الف۔ اچھا پہلے تو شین کاف را حروف مادہ ہیں، واو الف آخر میں آ رہا ہے اور شروع میں خالی الف اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو یہ فعل امر ہے، زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور تم سب شکر کرو، جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے زیر والے لام کے ساتھ آتا ہے، للہ اللہ کا۔ ان کنتم، ان حرف ہے اگر کے معنی میں یہاں پر، کنتم تم ہو، یہ کنتم ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے تم تھے، کانا وہ تھا، کنتم تم تھے۔ تو بعض دفعہ آیت کے کانٹیکس میں دیکھنا ہوتا ہے، بعض دفعہ ان کی وجہ سے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ اگر تم تھے، ان جو ہے یہاں پر یہ شرطیہ ہے، ان اور بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یا حال میں کریں گے یا مستقبل میں، تو وہ دیکھنا ہوتا ہے شرط والے کا کس طرح کرنے۔ صرف ایک شرط والا ہوتا ہے لو، اس کا ماضی میں آتا ہے، باقی سب کا مستقبل یا حال میں کرتے ہیں۔ یا تو اس طرح کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، یا تم اگر تم ایسا کرو، اس طرح بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں ان کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے تم تھے، اگر تم ہو، ایاہو، ایاکا جی، ایاکا سے یاد کر لیں، ہم کہتے ہیں نا ایاکا نعبدو، نعبدو ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو 14 ضمائر ہے نا جس میں میں ابھی انتم کا ذکر کر رہی تھی، ہوا، تو وہ ان کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جی وہ اس طرح سے الگ الگ آتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، انتم، انتا۔ ایک شکل ہوتی ہے جی ان 14 کی، یہ جڑ کے آتے ہیں اسم فعل حرف کے ساتھ، اس میں پھر ہوا سے یہ ہو ضمیر، یہ ہا ضمیر اس طرح بن جاتی ہے، انتم سے یہ کم بن جاتی ہے، انتا سے زبر والا کاف بن جائے گا، انتی سے زیر والا کاف، تو اس طرح سے وہ شکلیں بدل جاتی، ہوتے وہی ہیں۔ یہ تیسری شکل ہے ان ضمائر کی، 14 ضمائر۔ یہ گرامر اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں، میں اور آج کچھ نہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی، بس اتنا ہی کہ اس کو کئی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب اس کا ترجمہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صرف وہ، صرف تم، صرف ہم، اس طرح سے، تو اییا سے زور آ جاتا ہے اس چیز میں، تو ایاہو صرف اسی کی، اور یہ ہو اصل میں اس کو ہا ضمیر کہتے ہیں، میں ہو آپ کی آسانی کے لیے بعض پڑھ دیتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اللہ گائے تو ہوا، جڑ کے آئے تو یہ شکل ہو جاتی ہے۔ اب اییا آ گیا تو اب ترجمہ کریں گے صرف اس کی، اییا کا ہوتا تو صرف تمہاری، اس اییا کا بس آج اتنا ہی یاد کر لیں کہ اس کے 14 سیغے الگ ہوتے ہیں اور یہ بھی ضمائر ہیں۔ تو تعبدون، عین با دال حروف مادہ ہیں، واو نون کے ساتھ شروع میں تا علامت مضارع لگی ہوئی ہے، تم سب عبادت کرتے ہو، فاعل کون ہے؟ یہ واو سے پتہ چل رہا ہے جمع، تا سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر اور حاضر، یا عبدونا ہوتا تو وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی، عطا کی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ہے جی آیت کریمہ آج کی۔ قرآن مجید میں کم از کم 3 بار یہ حلال اور طیب خاص طور پہ ان کا ذکر آیا، یہ اسی طرح کی یہ چیزیں کھاؤ۔ ایک بار آیا یا ایھا الناس کہہ کر، ایک بار آیا یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب،
اللہ تعالیٰ، اور ایک بار آتا ہے رسولوں سے کہا جا رہا ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم یہ حکم ہے. ہم اس چیز کو چونکہ علم نہیں رکھتے، اسے کنسیڈر نہیں کرتے، اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں. کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو؟ حلال میں ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ جی یہ ابھی آ رہا ہے کھانے میں، یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، تو اب یہ والی نہیں ہم کھائیں گے، یہ تو منع ہو گئی نا. تو یہ تو ظاہری طور پہ پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہی ہیں. مانوی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو حلال ہی بھیج دے، فرض کریں جی ذبح کر کے کوئی حلال جانور آ گیا، مرغی آ گئی، بکرا آ گیا گھر میں، لیکن وہ اس نے کمایا کسی حرام طریقے سے، رشوت لی ہے، کسی کا حق کھایا، کوئی کچھ بھی لمبی لسٹ ہے، کرپشن کی ہے. اب وہ ظاہری طور پہ تو حلال چیز ہمیں گفٹ کی گئی ہے، لیکن وہ مانوی طور پہ وہ صحیح تو نہیں ہوئی. اور پھر یہ تو میں نے حرام کا ذکر کیا، ظاہری اور مانوی. باقی یہ کہ طیب کی تو ہم کتنی تفصیل دیکھ کر آئے ہیں. طیب تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اتنا اہم ہے. کیوں ہے یہ اتنا اہم؟ اس لیے کہ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، لیکن اس آپ یقین کیجئے کہ یہ جس طرح کا کھانا انسان کھاتا ہے نا، ویسی ہی اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کی صحت بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، اس کی عادات پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اور پھر اگر وہ حلال کھاتا ہے تو اس کی دعائیں، آپ کہہ لیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت قبول ہوتی ہے. اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کریں. باقی یہ کہ جس طرح کا آپ کھائیں گے آپ ویسے ہوں گے. آپ اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کی فزیک بھی ویسی ہوگی اور آپ مینٹلی تھوڑا ڈل ہوں گے. آپ کبھی اوور ایٹنگ کر کے دیکھ لیں. جب بھی ہم زیادہ کھاتے ہیں تو غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے. ہم بہت سوچنے والا، پڑھنے والا کام ہم نہیں کر پاتے. اکثر ہمارے ہاں تو خیر کھانا ہی ہوتا رہتا ہے. بچپن سے سنتے آئے ہیں جی کہ یہ اگر ناشتہ ہم زیادہ ہیوی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. ہم جب سے پراٹھے، لسی وغیرہ کوئی اگر لے لیتا ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، زیادہ کھا لیں گے. لیکن ناشتہ اپنی جگہ بالکل کھانا پینا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کا کر رہے ہیں. آپ نے اس کے بعد کیا کام کرنا ہے. اگر تو آپ نے کوئی جسمانی کام کرنا ہے تو آپ جو مرضی، جتنا مرضی، جیسا مرضی کھائیں. لیکن اگر آپ نے اس کے بعد بیٹھنا ہی ہے اور پڑھنے والا کام کرنا ہے تو آپ اتنا نہ کھائیں. سیدھی سی بات ہے. آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ ان چکروں میں پڑیں ہی نہ میرا وزن کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، میں کتنا کھا رہی ہوں. آپ 2-3 موٹی موٹی باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ دیکھ لیں آپ کی ایکٹیویٹی کتنی ہے، اس کے حساب سے اپنی خوراک کم کر لیں یا زیادہ کر لیں. اب ایک عورت ہے، پریگننٹ ہے، تو اسے زیادہ کھانا چاہیے. بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو زیادہ کھانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھال رہی ہے تو زیادہ کھانا چاہیے. گھر کے کام بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب ایک خاتون ہے، ذرا بڑی ایج کی ہیں، اب زیادہ بیٹھنے والا کام ہے، ہماری طرح پڑھنے پڑھانے والا کام ہے، تو تھوڑا کم کر دیں کھانا. سیدھی سی بات ہے. اور پھر وزن آپ نہیں بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں انسان کو اپنی فزیک کا پتہ ہوتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ خوش رہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں کوئی کسر ہے، میری طرف سے کمی بیشی ہو رہی ہے، تو آپ اسے تھوڑا کم یا زیادہ کر لیں. تو بہت لمبے چوڑے چکروں میں پڑنا، بہت زیادہ اوور کانشیس ہونا، ان پہ اتنے ہزاروں روپے لٹا دینا، اور کبھی اس کے پیچھے آپ اپنی اتنی ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ بیمار ہو جاتی ہیں، وہ بھی غلط ہے. سرجریز تک کروا رہی ہیں. تو بس مناسب رکھیں. باقی خیر یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو ٹچ کروں گی. فی الحال بس اتنا ہی کہ آپ جیسا کھاتے ہیں ویسا ہوتے ہیں. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی ڈائٹ لیتے ہیں کہ انرجی بھی پوری ملے اور آپ کا ویٹ بھی اس طرح سے نہ گین ہو اگر آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، اور وہ اسمارٹ فوڈ ہو. اور جنک فوڈ بالکل یوز نہیں کرتے. وہ آپ کبھی سرچ کریں یوٹیوب پر، آپ چاہے سرچ کر لیں کہ جو جنک فوڈ ہے اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کی پوری باڈی کو کتنی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. وہ تھک رہی ہوتی ہے. ایکچولی ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے جو آرگنز ہیں وہ بھی تھکتے ہیں، ان کے اتنا کام کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں. ہمارا دل تو اگر کوئی شخص 80 سال کا ہو کر فوت ہوتا ہے، 80 سال کی زندگی پاتا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا.
وہ نہیں تھکتا. لیکن کچھ آرگنز ہمارے ایسے ہیں کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, آپ کا اسٹومک ہے. اب آپ دیکھیں رمضان المبارک میں کیسے ریسٹ ملتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں, خاص طور پہ رمضان کے روزے, تو ہم کس طرح کام کرتے رہتے ہیں سارا دن, اتنے ایکٹیو. اور جیسے ہم افطار کرتے ہیں اور اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. تو ذرا کم کھائیں, لیکن اپنی اس کے مطابق آپ کی ایکٹیویٹی کتنی ہے, آپ کی ایج کتنی ہے. اور پھر اسمارٹ کھائیں, جنک فوڈ نہ کھائیں, بلا ضرورت کی اسپائسی اور فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں. تو باقی میں نے کہا نا, آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں ساری. اب آپ ایسی فوڈ کھائیں گے تو آپ ویسے سوچیں گے, آپ اسمارٹ سوچیں گے, آپ ہر وقت ایکٹیو رہیں گے, خوش رہیں گے. اور کم کھائیں گے نا تو آپ کو الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے. انسان کریٹو سوچتا ہے. زیادہ کھا کے, ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ وہ رج کھاندیاں مستیاں. زیادہ کھا کر اچھا نہیں سوچ سکتا انسان. یعنی کہ پیٹ کو گردن تک اگر کوئی بھر لے اور پھر وہ کوئی کریٹو سوچے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. وہ الٹا ہی سوچے گا پھر. اور کچھ نہیں تو چلیں جی اب کہیں گھومنے چلتے ہیں, اب کوئی چلیں جی ٹی وی پہ یہ لگاؤ, یا اب کچھ کل کیا کھائیں, کچھ اور کھاتے ہیں. یا اور کچھ نہیں تو بیٹھ کے جی گوسپ, کسی کی برائیاں کرنے بیٹھ جاؤ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گردن تک آپ نے اپنا بھر کے نا, یہ میدا, جو کہ میدا کہاں کا نیچے رہ گیا, لیکن ہم جب کھاتے ہیں تو اتنے ہی کھاتے ہیں کہ جب آخری لقمہ اندر داخل نہ ہو رہا ہو تب چھوڑتے ہیں. تو وہ کھا کر آپ کبھی بھی کریٹو نہیں کوئی کام کر سکتے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کچھ ایسا. اس وقت نہ آپ کسی غریب کا سوچ سکتے ہیں, نہ کوئی آپ دین کے کام کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا دین جو ہے وہ کم کھانے پر یہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گی, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے, اچھا کھائیں, ہیلدی کھائیں, آپ بیلنسڈ ڈائٹ لیں, فوڈ لیں, اللہ کا شکر ادا کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. ہاں, اپنی ایکٹیویٹی اور ایج کے لحاظ سے تھوڑا کم کرتے جائیں. تو بس سمپل سے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے. لیکن اس وقت جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ حلال اور طیب کھانے سے جہاں آپ کی صحت پر اچھے اثرات ہوتے ہیں, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, وہاں پر آپ کی دعا اور عبادت قبول ہوتی ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جیسے آپ کھائیں گے, جس طریقے سے وہ گھر میں آ رہی ہے, پہلے تو یہ کہ شوہر حلال طریقے سے لے کر آ رہے ہیں, پھر بیوی بھی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے, کوئی اذکار کرتے ہوئے, کوئی دعائیں کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ مسلسل چلیں, بیچ میں ایک دفعہ یاد آ گیا. جن عورتوں کو عادت ہو جاتی ہے وہ تو پھر مسلسل دعائیں بھی کرتی رہتی ہیں پکاتے ہوئے, اپنے بچوں کو دعائیں دیتی رہتی ہیں, اپنے شوہر کو, اپنے گھر والوں کو. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وہی فوڈ اور باہر سے ایک آ کے بس کھا لی ہم نے, کوئی پتہ نہیں کس نے بنائی, کیسے بنائی, کس حالت میں تھی. میں تو یہاں تک اس کی ریسرچ دیکھ رہی تھی اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے ایسی حالت میں کھانا پکایا کہ وہ خوش نہیں تھا, پریشان تھا, تو اس کے اثرات کھانے والے پر ہوں گے. یا وہ اداس تھا, پریشان تھا, یا کچھ سازشیں کر رہا تھا اس وقت اور پلاننگز کر رہا تھا. تو اب میں نے کہا نا یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ بہت دلچسپ ٹاپک ہے. اب چونکہ قرآن مجید میں آیا اور میں نے عرض کی کہ 3 بار آیا, 3 بار اللہ تعالیٰ نے ایک بات 3 مختلف جگہوں پر آئی ہے, لیکن بنیادی بات تو ایک ہی ہے نا. اور کہا ساری دنیا سے کہا, پھر ایمان والوں سے کہا, پھر رسولوں سے کہا. تو کچھ تو ہے نا اس میں. تو یہ اس پر اگر میں پورے سیشنز بھی کئی آپ کے ساتھ میں رکھوں تو بھی کم پڑ جائیں گے کہ کہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ کھانے پینے کا, کس طرح سے ہم اسے کر سکتے ہیں ہینڈل, اور اس کے کیا کیا اثرات ہمارے جسم پر, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, اور صرف ہم پر نہیں, ہمارے گھر پر, ہمارے گھر والوں پر, ہماری نسلوں پر. تو یہ جو کھانا پینا ہے نا یہ بہت اہم ہے. وہی اگر آپ حلال اور طیب کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کے اثرات اور ہوں گے, ادروائز ڈفرینٹ ہوں گے. تو بس اتنا ہی فی الحال کے لیے. اب اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, بے شک اللہ طیب ہے, پاک ہے, طیب کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا. اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا, یہی والی, اسی کے متعلق جو قرآن مجید میں آیا.
مزید اب میں نے یہ اسکپ کر دیا اس حدیث مبارکہ کا وہ حصہ جہاں رسولوں سے کہا گیا کہ طیبات میں سے کھاؤ، اور جو یہاں آج کی آیت کریمہ آپ جانتی ہیں. تو آگے کیا فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. لیکن سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو فوڈ، جو غذا دی گئی وہ بھی حرام. تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم 1015. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ انتہائی مختصر میں نے ٹچ کیا اسے، اس سے زیادہ کم میں اس لیے نہیں کر پائی کہ یہ چونکہ اتنی بار قرآن مجید میں آیا اور اتنا اہم ہے، آپ کی توجہ دلانا مقصود تھی، اور اس سے زیادہ بھی میں نہیں کر پاؤں گی کہ یہ ہمارا اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کبھی اللہ نے توفیق دی تو الگ سے اس پر بالکل بات چیت ہوگی. یہ آیت ہماری مکمل ہوئی، اور اسے آپ دیکھ لیجئے، میں نے بہت تفصیل سے تسلی سے کروایا ہے. اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. 173. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتہ. انما کلمہ حسر کہتے ہیں، ہا صاد را. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ صرف اور ہی کے ساتھ کرتے ہیں. اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات اس کے سوا کچھ نہیں، اصل بات تو یہ ہے، ساری بات ہی یہ ہے. بعض لوگ اس کا بے شک کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا انا ماں کا اور انا کا وہ اتنا مناسب نہیں ہے. تو لیکن آپ کر سکتے ہیں، اور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب اصل بات یہ ہے کہ حرما، ہا را میم فعل ہے، فعل ماضی ہے، تینوں پر زبر آ رہی ہے، تینوں حروف مادہ پہ فعل ماضی کی علامت ہے. یہ اس نے حرام کیا. کس نے کیا؟ اب یہ وہ صیغہ ہے کہ اس کا آگے بھی آ سکتا تھا ظاہر اسم، لیکن نہیں ہے، تو اس کے اندر ہی ہے وہ مراد اللہ تعالی. تو 14 میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جن کا کہ جو کام کرنے والا اندر، کبھی اندر ہوگا، کبھی باہر بھی آ سکتا ہے. تو ایک وقت میں یا اندر ہوگا یا باہر. باقی 12 کا ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور ان کا بھی زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، جیسے یا کی لونا کا پتہ چل گیا. تو بے شک اس نے حرام کیا علیکم علی حرف کم، یا میں ہر بار ریپیٹ نہیں کروں گی، تم سب پر کیا حرام کیا؟ المیتہ، میم واو تا حروف مادہ، ال لگا ہوا اسم ہے، گول تا بھی اسم کی علامت ہے. اسے یاد کر لیجئے. مردار، جو خود ہی مر گیا یا جو ذبح نہ کیا گیا ہو. ودما، اور یہ جو ال لگا ہوا ہے اس پہ، یہ بھی اسم ہے، دال میم واو حروف مادہ ہے، خون کو کہتے ہیں. نوٹ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا. بہتا ہوا، کیونکہ جو جم جاتا ہے وہ جائز ہے، وہ تو آپ کی یہ جسم میں جہاں پہ ہو گیا، جم گیا، جیسے لیور میں، تلی میں، ٹھیک ہے. اور خون. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. یہ دونوں اسم ہیں، لحم لا ہا میم، خنزیر خا نون زا را، یہ 4 حروف مادہ ہیں اس کے. تو ایک مردار حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا دیکھتے ہیں. یہ 4 اب آپ نے یاد رکھنے ہیں، بھولنے نہیں ہیں. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا، اور جو، یہ ما جو کے معنی میں ہے. اُحِلَّ، ہا لام لام، یہ ہوتا ہے کسی کو پکارنا، اونچی آواز سے پکارنا. یہ جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے بھی ہلال کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ کہ لوگ اس کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ وہ دیکھو یا وہ چاند دیکھو. تو اب یہاں پر یہ عام طور پہ اونچی آواز سے پکارنا ہوتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے. اس میں اتنی تفصیل ہے، مختصر ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور جو یہ فعل ماضی مجہول ہے، جو پکارا گیا، بھی با حرف ہا واحد مذکر غائب کی ضمیر، اس کو لغیر اللہ، لام میں جارا ہے، زیر والا حرف، باقی دونوں اسم ہے. غیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے واسطے اس کو پکارا گیا، یا اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اور جس پر یعنی کہ اللہ کا نام، غیر اللہ کا نام پکارا جائے.
جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اس طرح سے آپ ذہن میں رکھ لیں. الگ الگ کر کے آپ کو سمجھ آ رہا ہے الگ الگ کر لیں. میں با محاورہ بھی بتا دیتی ہوں کبھی، تو وہ بھی آپ چاہے نوٹ کر لیا کریں. اچھا، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصر دو تین بتا دیتی ہوں. کہ ایک تو یہ ہے جی کہ اللہ کا نام تو پکارا گیا، لیکن ساتھ کسی غیر اللہ کا بھی پکارا گیا. اور اونچی آواز سے پکارنا زیادہ مراد ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ چیز نیت میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اس میں یہ ہوگا کہ پکارا تو صرف اللہ کا گیا، دوسرا پکارا نہیں گیا لیکن وہ نیت میں تھا، یہ بھی غلط ہو گیا. ایک چیز اس میں ہو سکتی ہے کہ پکارا ہی صرف غیر اللہ کا گیا، وہ تو خیر کلیئر ہے کہ وہ غلط ہے. ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی نہیں پکارا گیا، تو یہ بھی غلط ہے. یہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام پکارا جائے حلال ذبح کرتے ہوئے، اور یا کم از کم نیت میں صرف اللہ ہو، صرف اللہ. تو یہ لفظ الہ میں ہم نے بڑی دفعہ تفصیل سے دیکھا ہے کہ اس میں ہر طرح کی عبادت، نظر و نیاز، قربانی، دعا، امید، خوف، سب صرف اللہ سے. آگے دیکھتے ہیں. یہ پہلے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، یہ قرآن مجید میں نا یہ اور بھی آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آئیں گی یہ چار چیزیں، لیکن مزید آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو اب اس لیے آئے سے یوں لگ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چار چیزیں حرام کی ہیں، اس کے سوا کچھ حرام نہیں ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے، اس کا ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا. تو مزید کچھ باتیں اور کھل کے اس کے سامنے آئیں، لیکن بیسک چار احکامات یہی رہے. مگر اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن ہو کہ کیا صرف یہی چار چیزیں اور باقی جو ہمارے گھروں میں ہمیں بچپن سے بتایا جا رہا ہے یا ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ حرام نہیں ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ دوسری آیات اور احادیث سے ان سب کو ملا کر ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے. مثلاً خمر، یعنی ہر نشہ آور چیز، اور درندے وغیرہ. لیکن یہاں پر صرف انہی کو حرام کہا گیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حلال اور حرام کا ذکر نہیں کیا گیا. وہ اس وقت وہ مقصود نہیں تھا. کیا مقصود تھا؟ جو بظاہر یہ آیت کے اسلوب سے اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بات پتہ چلتی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا. وہ آیت میں یہ جو مذکور چاروں حرام چیزوں سے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے انہوں نے حلال کو حرام بنا لیا ہوا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام کہہ دیا تھا. جی اس کو نہ استعمال کرنا ہے، نہ قربانی، نہ ان کا کچھ کرنا ہے، بس ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دو. اور بہت ساری حرام چیزیں جن کا یہاں ذکر ہے ان کو انہوں نے حلال کر لیا ہوا تھا. اچھا، ان کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات ہیں، مختصر آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ حلال اور حرام سے متعلق قرآن اور حدیث میں ان چار چیزوں کے علاوہ جو بنیادی احکام بیان ہوئے ہیں وہ نمبر 1، سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو، حلال ہے. باقی سورہ مائدہ میں تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس سے پانی میں رہنے والے وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خواہ سمندر میں ہوں یا دوسری جگہ پانی میں یعنی دریا وغیرہ میں. نمبر 2، خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا، جیسے کوا ہے، عقاب ہے، چیل ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو حرام قرار دیا. صحیح مسلم 1934. اس کے علاوہ حدیث میں جن جانوروں کو نام لے کر حرام کہا گیا اس میں گدھا یا وہ جانور جنہیں جہاں وہ ملے مار دینے کا حکم ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چیل وغیرہ.
قرآن اور حدیث میں حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں. تھوڑی سی ہیں جو آپ سے ذکر کیا گیا, ٹھیک ہے, باقی سب حلال ہیں. یہ اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. بعض لوگ بہت اس میں مختلف معنی نکالتے ہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں, باقی نہیں ہیں جی. حدیث کے وہ چونکہ وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کو, اچھا اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں تو یہ اس کے کانٹیکس میں یاد رکھیے گا کہ یہ خاص طور پہ وہ ان چیزوں کا ذکر ہے جنہیں ان لوگوں نے, جو کہ مشرکین مکہ ان کا استعمال کر رہے تھے, ان سے اوائڈ نہیں کر رہے تھے. اس میں اس وقت یہ لسٹ نہیں بتائی جا رہی کہ کیا کیا حرام ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ, اب آپ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے گا کہ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں, کہ وہ ہر سچویشن کا اور ہر شخص کا انہوں نے کس طرح خیال رکھا. اب اتنی سختی جہاں کی ہے, دیکھیں حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل منع ہے, ختم, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے, دیکھنا بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے حرام چیز, اور اس پر وعید بھی آپ کو ملیں گی. لیکن یہ چونکہ کھانے پینے کا خاص طور پہ ذکر ہے, تو اب اگر کسی سچویشن میں کوئی ایسی سچویشن ہے کہ لائف تھریٹننگ, یعنی کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے اور حلال چیز اویلیبل نہیں ہے, نہیں کھائے گا مر جائے گا تو خودکشی شمار ہوگی, تو اس موقع پر اجازت دی گئی ہے, لیکن ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, فَمَن پس جو کوئی, فا حرف ہے, من اسم جو, یہ جو ہے نا جی یہ اضطر, فَمَنِ اضْطُرَّ, دعاد را را حروف مادہ, اس کو چھوڑ دیں, یہ میں ابھی آپ کو پہچان نہیں کرواؤں گی. لیکن اضطرار لفظ اردو میں آپ واقف ہوں گے, اس میں بے چینی بھی ہوتی ہے, مجبوری بھی. تو یہ فعل ماضی مجہول ہے, تو لیکن چونکہ اس کا پہلا حرف آپ کو خالی نظر آ رہا ہے تو اس کی تفصیلات میں بھی میں نہیں جا رہی. فعل ماضی کے کچھ ایسے وزن ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, جو بالکل آپ کو لگے گا کہ تو فعل امر جیسی شکل بن رہی ہے, لیکن وہ نہیں ہے, وہ ان کے اپنے وزن ہے. تو اب اس کے اوپر یہ چونکہ پہلا خالی الف آ رہا ہے تو اس کی حرکت تو کوئی نہیں ہوگی. اب حمزۃ الوصل کی وہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اور طرح سے, الگ سے پڑھیں گے تو اس کے اپنے قواعد ہیں, لیکن اس کو الگ سے پڑھیں گے تو پیش آ رہی ہے. کیونکہ یہ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کا پہلا حرف اگر پیش والا ہو نا تو وہ ماضی مجہول ہوتا ہے. جیسے حرما, اس نے حرام کیا, حرما ہوتا تو حرام کیا گیا, فعل ماضی مجہول. اسی طرح یہ بھی ہے, بس اتنے. اور جو کوئی مجبور کیا گیا, مجبور ہو گیا نا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی موت کا سوال پیدا ہو گیا. دیکھیں زندگی موت کا سوال, یہ نہیں کہ بس ذرا سی کوئی مجبوری ہوئی, چند گھنٹوں یا ایک دن کے لیے نہیں ملا اور اس پر نہیں, بالکل حتی الامکان پوری کوشش بھی کی اور نہیں ملا, اور پھر اس طرح سے سچویشن ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خطرہ ہو, زندگی موت کا مسئلہ, تو پھر بالکل کھا سکتے ہیں جی, اللہ کی طرف سے اجازت ہے, لیکن وہ بھی شرائط کے ساتھ. غیر باغن, یہ دونوں اسم ہے, یہ با غین یا بغی, پیچھے بھی ہم اس کو دیکھ کر آئے تھے. یہ ہے جی یہ سرکشی کرنے والا, وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو, والا عاد, اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو. اس کو نا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں تو آپ انشاءاللہ اسے یاد رکھیں. یعنی ایسا, ایک تو اس میں وہ شخص ہے باغین کی اگر بات دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا رہا ہے, بغاوت کرتا رہا ہے ان کی اپنی مرضی سے, کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. اچھا, یا چلیں آج اس کو اگر حرام مل گیا ہے, فرض کریں اس کو کچھ بھی ایسا کچھ کھانا پڑ گیا جو بڑا وہ سوچا کرتا تھا کہ یہ پتہ نہیں لوگ اسے کھاتے ہیں تو کیسا ہوگا, اور آج وہ اندر سے خوش بھی ہو رہا ہو کہ چلیں جی اس بہانے سے مجھے اب موقع مل گیا ہے, مجھے گناہ بھی نہیں ملے گا اور میں حرام چیز چکھ بھی لوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہے, وہ اللہ کی, وہ سرکش نہیں ہے, وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے, نہ پہلے کرتا رہا ہے نہ آج وہ خوش ہے اس چیز پر. ولا عادن, اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا, عین دال واو, اس کا بعض نے کہا کہ نہ وہ عادی ہے, یہ بھی ترجمہ کیا, یا حد سے بڑھنے والا, اور وہ اتنا ہی کھائے گا کہ جتنا وہ مرنے سے بچ جائے. یہ نہیں کہ جی آج موقع ملا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ, دوبارہ پتہ نہیں یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, نہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے, اور اس میں بہت سی تفصیلات ہیں لیکن آج کے لیے بس اتنی.
فلا اسم علی، فا لا دونوں حرف ہے، پس نہیں ہے اس پر اسم، حمزہ سامیم، گناہ علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ، جتنی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کی کم ہے. اور ہم دیکھیں آج جب انگلی پہ گنے یہ کتنے کم چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور آپ حلال گن نہیں سکتے. صبح سے رات ہو جائے گی، چاہے خوراک ہے، چاہے رشتے ہیں، چاہے جس چیز سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے. لیکن ہم انسان وہ جو ایک چیز جس سے منع کیا ہوتا ہے بس اس کے پیچھے ہماری سوئی ہماری اڑی رہتی ہے، وہیں پر اسی کے ارد گرد ہمارا ذہن وہی ڈسٹریکشن بن جاتا ہے، اسی کے ارد گرد ہم گھومتے رہتے ہیں. اس پر کبھی تو اسے چکھنے کی کوشش کریں گے کسی بھی طرح، یا نہیں چکھ سکیں گے تو ویسے گلے کرتے رہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں حرام کیا گیا. تو یہ سوچ کا انداز ہے نا. اور اگر میں آپ کو یہ خنزیر کا، آپ کبھی اس کو ذرا سرچ کیجئے گا یوٹیوب سے، آپ اس جانور کا دیکھیے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ اتنا برا ہے، اتنا گندا ہے، تو کیوں اسے بنایا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. دنیا میں ہر چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی. یہ آپ کو جو گندے لگتے ہیں کاکروچ، یا آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ بہت سی ایسی چیزوں کو یہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو نا تو وہ چیزیں آ جائیں آپ کے گھر میں اور آپ کو تکلیف دیں، آپ کی صحت کو، آپ کا جینا حرام کر دیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو ابھی تک جان بھی نہیں سکے، ریسرچ بھی نہیں کر سکے. تو اس جانور سے منع کیا گیا ہے. اس کا گوشت تو دور، اس کے بارے میں تو فتویٰ ہے، یہ علماء سبھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی کسی جیسے ٹوتھ برش میں اس کی کوئی چیز ڈال دی ہے، کسی چیز میں، کسی میٹیریل میں اس کی کوئی چیز آ جائے تو وہ بھی نہیں جائز. اس کو کبھی آپ سٹڈی کریں، یہ اتنا عجیب جانور ہے، اتنی عجیب اس کی حرکتیں ہیں. یہ اس میں کوئی اخلاقی جو اقدار ہوتی ہیں ٹھیک ہے جانوروں میں کم ہوتی ہیں، لیکن آپ جانوروں کو بھی آبزرو کریں. آپ اس کو دیکھیں، ڈاگی کو دیکھیں کتنا وفادار ہوتا ہے. آپ اپنے کسی کو، جانوروں کو، پرندوں کو، اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو، آپ نے ان کی عادتوں کو آبزرو کیا ہو، وہ خیال کرتے ہیں، وہ لحاظ کرتے ہیں، وہ حلال حرام تو ان کو نہیں پتا، لیکن وہ تھوڑا سا چیزوں میں خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہماری ماں ہے، یا یہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، یا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اس جانور میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہ کھانے پینے کے معاملے میں، نہ کسی سے یہ میل ملاپ کے معاملے میں، اور گندگی میں رہنے والا. اتنا آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے نہ بھی اگر اسے منع کیا ہوتا، آپ کا اپنا دل نہ کرتا اس کو استعمال کرنے کے لیے. اور جیسا میں نے عرض کی، جیسا آپ کھائیں گے وہ عادات، وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. جو لوگ یہ حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، چاہے آدھے ادھورے جیسے بھی ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو باہر رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں کمزوریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن حلال حرام میں بہت تمیز کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جی، آپ کھانے میں اتنا خیال کرتے ہیں لیکن آپ یہ گناہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو تو اپریشیٹ کریں، اور جو وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو اللہ ہدایت ہے، وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے. اور کیا ہم یہاں نہیں کرتے؟ یہاں ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم اسلامک کنٹریز میں بیٹھ کے نہیں کرتے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ باہر جانے والے حلال حرام کا جتنا وہ لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بھی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے. میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی بات پسند آ جائے ہمیں نہیں پتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. ان سب چیزوں سے ہمیں ویسی کراہت آتی ہے. تو جو لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں نا، ان کی طبیعتوں میں، عادتوں میں ان جانوروں کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. جو یہ استعمال کریں گے اب ان کو بھی حلال حرام میں، صحیح غلط میں زیادہ عقل ان کی کام ہی نہیں کرے گی، تمیز ہی نہیں کریں گے. وہ آپ اچھا کھائیں، حلال کھائیں، صاف ستھرا کھائیں. اور وہ حلال اللہ نے بھی کہا ہے کہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور وہ آیا بھی آپ کے والد، آپ کے شوہر کے حلال کمائی سے ہے. پھر آپ اس پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پکا رہی ہیں، دے رہی ہیں، سرو کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں. اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے گھروں پہ. اور کہاں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان پورے کا پورا بدل جاتا ہے. انسان سر سے پاؤں تک وہ ہے جو وہ کھاتا ہے، جس طرح سے وہ کھاتا ہے. اور
پھر میں بتا دوں، اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی تو خنزیر کھا لیا، مرنے لگا تھا، تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ وہ غیر باغن ولا عادن۔ اور یہاں ایک چیز یاد رکھیے، ایک چیز اس سے بھی امپورٹنٹ، پہلے تو کھانے کی اہمیت میں نے بتا دی کیونکہ قرآن مجید نے بتائی، میں نے بھی بتا دی۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھی کھانا ہی تو ہے اور کبھی یہی حلال ہو گیا، اسی کو آپ جو پہلے حرام تھا۔ بات نہ کھانے کی ہے، نہ کسی رشتے کی، نہ کسی چیز کی، بات اللہ کے حکم کی ہے بس۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا یہ کرو تو کرو، جہاں کہہ دیا اب رک جاؤ رک جاؤ، جہاں دوبارہ اجازت دے دی کر لو، یہ چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اسے کہتے ہیں مسلم، مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھکا دینا، وہ ہوتا ہے مسلم جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہو، جو اللہ کی اطاعت مکمل بھی کرے اور اس پہ راضی بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے مختصر سی آپ سے یہ ڈیٹیل شیئر کی، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا غیر اللہ۔ اب آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، میں کسی کا ذکر نہیں کرتی ہوں، میں جب بھی غیر اللہ کا ذکر آتا ہے کہ گھروں میں کیا کیا کس کس کے نام کے کھانے، چاہے آپ کوئی کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں سب فرقے والے سیم ہیں، سب کے گھروں میں کسی نہ کسی جو کسی بھی فرقے کے فالوور ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات لمبی ہو جائے گی، بحث میں نہیں کروں گی اس میں۔ پھر وہی بات، جو غریب ہے، اب جس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، وہ تو نہیں ہے پوچھے گا کہ اس پہ کیا ہے، کس کا نام لیا کس کا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ اس غریب کا اور اللہ کا معاملہ چھوڑ دیں۔ میرا اور آپ دیکھیں، ہم الحمدللہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنے گھروں میں اس چیز کا بہت خیال کریں، اہتمام کریں کہ صرف اللہ کے نام کا ہی پکے اور اللہ کا نام لے کر ہی پکے اور صرف اللہ کے لیے ہی۔ اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، اگر آپ اپنے والدین کے لیے جو اب مرحوم ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی کھانا پکا کے سرو کرتے ہیں تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، وہ غیر اللہ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ نہ آپ عبادت کے لیے کر رہے ہیں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے، وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کوئی زندہ پیر ہیں، امام ہیں، یا کوئی جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کے نام کا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا کام کہ میرا کام ہوگا، دنیا میں یہ ہوگا، آخرت میں شفاعت کریں، کچھ بھی آپ اس قربانی کر رہے ہیں، نظر، نیاز اور کھانا، وہ سب یہ دیکھ لیں اس آیت مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو ناجائز قرار دیا، حرامہ۔ اب آگے اس میں جتنی بحث کریں آپ کرتے رہیں، مفتی صاحبان سے پوچھتے رہیں، ان کے ساتھ آپ جا کے بحث و مباحثے میں پڑ جائیں۔ میں نے سیدھی سیدھی باتیں بتا دی ہیں، مجھے بھی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میرے غریب بندے بھی ہیں، میرے ضرورت مند بندے بھی ہیں، کوئی پھنس گیا کسی ایسی جگہ پر، حلال اویلیبل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی مرنے دیں گے اسے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ جب وہ خود اتنا خیال کر رہے ہیں تو عام روٹین میں جس چیز سے منع کیا تو منع ہو جانا چاہیے۔ اتنا یقین ہو کہ دعا بھی صرف اللہ سے کرنی ہے، مدد بھی صرف اللہ سے، یا اللہ کہنا ہے تو صرف یا کا لفظ اللہ کے ساتھ لگانا ہے، بس اللہ سے مدد مانگیں، صرف اس کے نام کی نظر، اس کے نام کی نیاز، اس کے نام کی قربانی، بس اتنی سی بات ہے۔ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، کوئی ضد بحث والی بات نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کھول دیں۔ ہم نے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کی، قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 173۔ ایک آج کی آخری آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان حرف ہے بے شک، یقیناً، الذین اسم، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یکتمون، کاف تا میم، کاتما یکتم، چھپانا، واو نون کے ساتھ، یا علامت مضارع تو فعل مضارع ہے، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزل اللہ، نون زا لام، یہ فعل ماضی ہے، سب اوپر زبر نظر آ رہی ہیں، یا تو مسلسل زبر ہوں گے یا اس شکل میں زبر ہوں تو اکثر یہ فعل ماضی ہوگا، اور یہ وہ والا ان دو میں سے ایک ہے جس کا فاعل یا اندر بھی آ سکتا ہے، جیسے حرامہ کے اندر تھا وہ، اور یہاں آگے آ گیا ظاہر اسم کی صورت میں، اللہ نے اتارا، اگر یہ لفظ اللہ نہ ہوتا تو اس کے اندر ہی ہونا تھا وہ، اور مراد اللہ ہی تھی۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا، من الکتابی، من حرف الکتابی الاسم ہے،
کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ، جی ایک منٹ رکیے گا. جی جی ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ جی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، تو یہ بھی دیکھتے ہیں. اور اس میں سے جو اس سے کون مراد ہے اور کیا چھپاتے ہیں، جو پچھلی کتابوں میں خاص طور پہ جو یہود جیسے تورات میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات احکامات خاص طور پہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں اور علامات موجود تھیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وَيَشْتَرُونَ شین را یا حروف مادہ ہے، واو نون کے ساتھ یا علامت مضارع. اچھا یہ جو لفظ ہے اس کا زیادہ تر معنی اس کا خریدنا ہوتا ہے، اس کی شکلیں بدل کر آتی ہیں. شرا یشری آئے گا تو بیچنا، اشترا آئے گا بیچ میں تا لگی ہوگی تو خریدنا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور بعض لوگ ان کا ترجمہ ایسے کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خریدنا بیچنا سے نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جی کہ اچھا اس کے کئی ترجمے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی آپ کی دلچسپی کے لیے، تو یہ آپ کو اندازہ ہو کہ یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یا اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یا اس کے عوض میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں، یا اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یا اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے ترجمے میں نے آپ سے شیئر کیے، تو بعض لوگ اس طرح ترجمے کرتے ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے، اور وہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے. یہ دونوں اسم ہے، سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لے سکتے ہیں اور وہ تھوڑی لے رہے ہیں، نہیں، وہ جتنی بھی لیں گے آخرت کے مقابلے میں یہ کم ہے اور یہ غلط ہے. اولائکا اشارہ ہے دور کا جمع کا، لیکن ایک دوسرے کے معنی میں اشارے استعمال ہو جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں ما یاکلون، ما یہاں پر نہیں کے معنی میں، یہ والا ما جو کے معنی میں تھا، یہ نہیں کے معنی میں. یاکلون حمزہ کاف لام، یہ جو کلو نہیں تھا تم سب کھاؤ، یہ وہی ہے. حمزہ کاف لام حروف مادہ ہے، واو نون کے ساتھ یا علامت مضارع، وہ کھاتے ہیں. یہی لوگ ہیں ما یاکلون جو نہیں کھاتے ہیں. کیا نہیں کھاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہے آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے، یہ کچھ اور طرح سے آپ کے سامنے ابھی آئے گا. فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع ہے بطون، فی حرف ہے، بطونہم دونوں اسم ہے. اپنے پیٹوں میں نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا مگر، النار آگ، وہ آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں بھرتے، یا وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی ڈال رہے ہیں، آگ ہی بھر رہے ہیں. تو اس کے بھی کئی طرح سے ترجمے کیے گئے کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں، یا یہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، یا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، یا یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے، یا کچھ نہیں بھر رہے. سب ترجمے ٹھیک ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. اچھا جی یہاں تک آپ نے دیکھ لیا. اب آگے ان کی سزا، کتنی سخت سزا ہے تو وہ دیکھتے ہیں. اور ویسے آیت نمبر 174 سے 176 تک ایک ہی مضمون چل رہا ہے، بہت آسان آیات ہیں. میری کوشش تھی کہ یہ آج ہی مکمل ہو جاتی. چلیں دیکھتے ہیں. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اب تو آپ سینئر ہو گئے، تو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، دیکھ لیتے ہیں. ان آیات میں یہ یہود کے علماء کے لیے ہیں جو دنیا کے لیے، دنیا کے جاہو مال کے حصول کی خاطر، حصول دنیا، حب دنیا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے تورات میں بہت سارے احکامات چھپا جاتے تھے، ان کا ذکر نہیں کرتے تھے. خاص طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے ان کو چھپا رہے تھے. مگر اس میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو بیچ دے. جس کے پاس بھی دین کا علم پہنچا اور اس نے چھپایا، یہ اس کے لیے وعید ہے.
دین کا علم کسی طرح بھی چھپایا، یا تو بس اس سے زیادہ اور سیکھا ہی نہیں، بس تھوڑا سا ہی اور اس کو بھی چھپاتا رہا، یا اس نے اس کو اپنی مرضی کا کوئی معنی مفہوم دینے کی کوشش کی اور اس نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر اپنے فرقے کا رنگ اسے دینے کی کوشش کی، یا ویسے ہی نہیں بتایا۔ اور صرف دین نہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی اسکن بڑی گلو کر رہی ہے، آپ بڑی سمارٹ ہیں، وزن کیسے کم کیا، یا آپ کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، ریسیپی بتا دیں اور آپ چھپا جائیں، یا آپ چھپائیں نہیں بتا دیں بیچ میں سے کچھ چیز چھپا جائیں جو اصل چیز ہے جس سے کہ وہ محفل پہ رنگ آتا ہے، آپ کہیں یہ تو میں ہی محفل لوٹوں گی، میں تو نہیں کسی کو بتاؤں گی۔ یہ سب چیزیں، چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے دنیا کا علم ہے، اللہ نے آپ کو جو بھی نوازا اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی ہنر ہے، اسکل ہے، وہ اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کے بندوں سے شیئر کریں، نہیں چھپائیں اسے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اس میں سارے اس میں شامل ہیں، اور باقی میرے خیال میں پھر ایسا کرتے ہیں، آج 174 تک دیکھ لیتے ہیں، باقی 2 آیات بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ آسان ہوں گی، میں ایک دفعہ پھر 174 کو دوبارہ سے آپ کے سامنے مختصر رکھ کے تو باقی 2 اگلے ہفتے ساتھ ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اسی کو دیکھتے ہیں بس۔ اچھا جی، سزا دیکھیں کتنی سخت ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کلّمَ یکلم، کاف لام میم حروف مادہ ہیں، یا علامت مضارع، اور یہ وہ والا فعل ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ظاہر اسم تو آیا ہوا ہے، اور اللہ کلام نہیں کرے گا۔ ہم یہ ساتھ لگا ہوا ہے فعل کے اٹیچ ضمیر، یہ یہاں مفعول بن رہی ہے، آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے، ان سے، یہودیوں سے۔ اور صرف دیکھیں آیت کا کانٹیکس انہی کے متعلق ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اپنا جائزہ لیں۔ اس میں اتنی تفصیلات ہیں، مجھے اگر اگلی بار تھوڑا بہت یاد رہا تو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامہ، دونوں اس سمے قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ زا کاف واو حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع، زکا یزکی، اس کے اندر ہی فاعل ہے، وہ پاک کرے گا، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہم سے ہم ہو گیا، اس ہم سے پہلے زیر آئے یا ساکن آئے تو یہ ہم سے ہم ہو جاتی ہے، جیسے، اور ہما سے ہما، ہننا سے ہننا۔ تو ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے فاعل ظاہر اسم کی صورت میں آ گیا، لیکن یہاں پر اندر ہے، پتہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا اور نہ پاک کرے گا، یہاں پر اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ یہ کلام کا مطلب بعض نے کہا بات ہی نہیں کرے گا، بعض مفسرین کے نزدیک جیسے یہ مولانا عبدالسلام صاحب کے نزدیک کہ نرمی سے، محبت سے، رحمت کی نظر سے، یا اس طرح سے بات نہیں کرے گا، لیکن سختی سے ڈانٹ ڈپٹ والی تو ہوگی، حساب تو لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے، یہ لام میں جارہ ہے، زیر والا ہے، لیکن یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے تو زبر کے ساتھ آ گیا ہے، اور ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دونوں اس سمے تنوین آ رہی ہے۔ دیکھیے عذاب، ہر دفعہ میں یہ ضرور توجہ دلاتی ہوں، لفظ عذاب میں بڑا کچھ شامل ہے، اس میں تکلیف ہے، درد ہے، اتنی اذیت ہے اس میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں کبھی علیم کا لفظ آ رہا ہے جس میں اس کا مطلب بھی درد ہے، اور یہ خاص وزن پر ہے، بہت دردناک، تو مزید بڑھ گیا۔ کبھی مہین کا لفظ آئے گا، کبھی کوئی لفظ آئے گا اس عذاب کے ساتھ، تو وہ اس کی اس تکلیف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ درد کا لفظ آیا ہے تو درد کو بڑھا دیا، کبھی رسوائی کا لفظ آئے گا تو عذاب کی رسوائی کو بڑھا دے گا جو آلریڈی اس میں تھی۔ عذاب میں، قیامت کے عذاب میں جسمانی تکلیف بھی ہوگی، ذہنی تکلیف بھی ہوگی، اس میں تنہائیاں بھی ہوں گی، اس میں رسوائیاں بھی ہوں گی، تو مزید آگے اس کی صفت جب آتی ہے تو اندازہ کریں آپ۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ میں ایک دفعہ یہ آپ سے ساری آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا اور وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، جو اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے نہیں کچھ بھرتے۔ میں نے کئی ترجمے آپ سے شیئر کیے، جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں بھرتے، تو ان کی سزا کیا ہے، نہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ کس طرح سے پاک کرے گا اس کی بھی کئی تفصیلات، اور کچھ نہیں تو بہت ساری چیزیں درگزر کرے گا، ان کو ان کے گناہ معاف کرے گا، بخشش ہوگی، ایسا ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تھی جی آج کی آیت کریمہ. اور اگر سمپل کلام کی بات کی جائے، سمپل کلام کہ چلیں رحمت والا، نرمی والا، محبت والا نہیں، کچھ بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہ ایسا ذکر آیا ہے قتل کے، جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کے لیے بھی جتنی سخت وعید اس کے لیے آئی ہے، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا. تو عام روٹین میں بھی آپ دیکھیں جنہیں آپ پیار کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں رہی ہیں، آپ سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں، یہ چیز برداشت ہوتی ہے انسان سے؟ اور کہاں یہ کہ وہ آخری وہ مرحلہ اور آخری امید اگر اس نے دیکھنے سے اور سننے سے اور قبول کرنے سے انکار کر دی تو کدھر جائے گا انسان سوائے جہنم کے. اللہم لا تجعل منہم. چلیے جی، یہ تھی آج کی آیات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.